یا علی۔ معزز سامعین، جو آیت کریمہ میں نے ہدیہ کی ہے سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 ہے، اس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل انجام دیتے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، یہ سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، آپ کو وہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں تفسیر، پھر آگے بڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں انہوں نے کیا کہا، پہلے سمجھ لیجئے عبداللہ ابن عباس کون ہے۔ کسی نے پوچھا، یا عبداللہ ابن عباس، ما نسبت علمک بعلم ابن عمک علی ابن ابی طالب، اے عبداللہ ابن عباس ذرا یہ بتائیے آپ کے علم اور آپ کے چچا کے بیٹے کے علم میں کیا نسبت ہے؟ آپ کا علم کیا ہے، علی کا علم کیا ہے؟ کہنے لگے نسبت علمی، کہنے لگے میرے علم کی علی کی نسبت، علی کے علم کے ساتھ نسبت قطرۃ الی 7 ابحر، میرا علم اگر قطرہ ہے، علی کا علم 7 سمندر ہے۔ اس عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، رسول اکرم نے مولا علی کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، ہوا انت وشیتک، ہوا انت وشیتک فی یوم الآخرۃ راضیین مرضیین، یا علی اس آیت سے مراد تم اور تمہارے شیعہ ہیں جو قیامت کے دن یہ خدا سے راضی ہوں گے، خدا ان سے راضی ہوگا۔ اور وہی عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، جب یہ رسول نے بیان کر دیا، اس کے بعد جب بھی یہ علی کے ماننے والے آ رہے تھے، ادھر سے صحابہ کرام جب بھی دیکھتے تھے بے ساختہ پکار اٹھتے تھے، جاء خیر البریہ، دنیا کی سب سے بہترین مخلوق آ رہی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں ایک اور صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ نازل ہو گئی، اس کے بعد ایک دفعہ یوں ہوا کہ ہم رسول کے ساتھ بیٹھے تھے، بات چیت کر رہے تھے، رسول تھے، کچھ پوچھ رہے تھے، اچانک مولا علی آتے ہیں، رسول ان کی طرف دیکھتے ہیں، رسول علی کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، ہوا انت وشیتک ہم الفائزون یوم الآخرہ، علی اس آیت سے مراد تمہیں ہو جو قیامت کے دن تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہوں گے۔ حیدری، خدا ان ہاتھوں پہ رحمت نازل کرے جو ید اللہ کی حمایت میں اٹھ رہے ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے، آخر میں بھی انسان ہوں، میں بھی علی کا ماننے والا ہوں، علی امام من است و منم غلام علی، علی امام من است و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدای نام علی، میں وہ خوش قسمت انسان ہوں جس کی مقدر میں علی جیسا رہبر ہے، اور میں ہی کیا، اور میں ہوں بھی کیا،
مجھ سے 1000 گنا قیمتی جانیں صرف علی کے نام پر قربان ہو جائے پھر بھی کم ہے۔ کون علی؟ یہ واہ واہ کر دینا آسان ہے، بھئی کون علی؟ وہاں پہنچنا جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، وہاں تک پہنچنا بہت مشکل مرحلہ ہے۔ کون علی؟ کس شہنشاہ کا نام ہے علی؟ ذرا عقل کے دریچوں کو کھول لیجئے گا، صرف جملے کہہ کے پہنچانے لگا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا، جب بھی آپ فرش عزا پہ آتے ہیں، آپ فرش پہ نہیں عرش پہ ہوتے ہیں۔ تو ابھی یہ جو جملے کہنے لگا ہوں، یہ ممکن ہے فرشیوں کو سمجھ نہ آئے، عرشیوں کو سمجھ آئے گی۔ اگر آپ عرش پہ ہیں تو میرے ساتھ ضرور بولیں گے، کون علی؟ کیسا علی؟ وہ علی۔ میں آہستہ بولوں گا، آپ کی آواز ذرا اونچی ہونی چاہیے۔ کون علی؟ وہ علی جو کعبے میں آئے تو مولود کعبہ کہلائے، جو رسول کی آغوش میں آئے نور رسالت کہلائے، جو رسول کی زبان چوسے لحم کا لحمی کا مصداق کہلائے، جو رسول کے بستر پر سوئے تو مرضات اللہ کہلائے، جو بزم عشیر میں آئے شاہد وجود رسالت کہلائے، جو بزم غدیر میں آئے کائنات کا مولا کہلائے، جو بدر میں آئے فاتح بدر کہلائے، احد میں آئے ناصر رسول کہلائے، خیبر میں آئے شاہ لافدہ کہلائے، اور خندق میں آئے کل ایمان کہلائے، جو مباہلہ میں آئے نفس رسول کہلائے، جو چادر تطہیر میں آئے وارث طہارت کہلائے، جو ممبر پہ آئے خطیب ممبر سلونی کہلائے، جو قرآن میں آئے نقطہ بائے بسم اللہ کہلائے، جو محراب میں آئے امام دو جہاں کہلائے، جو حالت رکوع میں انگوٹھی دے دے شاہ انما کہلائے، اور جو سائل کو روٹیاں خیرات کر دے تاج حل عطا کہلائے۔ اور ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں، آخری جملے تک اپنے جگر کے پوری طاقت کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں۔ جو محراب میں آئے وہ امام دو جہاں کہلائے، جو حالت رکوع میں انگوٹھی دے وہ شاہ انما کہلائے، جو سائل کو روٹیاں دے دے وہ تاج حل عطا کہلائے، جو رسول کے دوش پہ آئے راکب دوش پیغمبر کہلائے، جو بتوں کو کعبے سے باہر نکال دے وہ بت شکن کہلائے، جو آنکھیں کھولے عین اللہ، جو ہاتھ اٹھائے ید اللہ، جو لب کھولے لسان اللہ، جو تخت پہ بیٹھے امیر المومنین، اور جو تخت کو ٹھکرا کر زمین پر بیٹھے ابو تراب کہلائے۔ یہ ہم ایسے ہی علی کے دیوانے نہیں ہیں، کچھ تو دیکھا ہے، کچھ اور دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن بچپنے کے عالم میں اللہ کے رسول کی آغوش میں مصباح الہدیٰ سفینۃ النجات امام حسین علیہ السلام بیٹھے تھے۔ جملہ آپ نے غور نہیں کیا۔ مصباح الہدیٰ سفینۃ النجات امام حسین علیہ السلام رسول کی گود میں تشریف فرما تھے۔ ادھر سے مولا علی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ حسین آپ کو کتنا پیارا لگتا ہے۔ رسول کہتے ہیں
حسین منی و انا من الحسین، یا علی حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ تو رسول نے یہ کہہ دیا، پھر مولا علی دوسرا کوسچن کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یا علی مجھ سے اور حسین سے زیادہ پیارا کون سا لگتا ہے؟ پوری توجہ چاہوں گا، میں بھی اڑان لینے لگا ہوں۔ مجھ سے اور بچوں کے لیے ذرا آسان کر دیتا ہوں کہ بھائی میرے نالوں تے حسین نالوں تانوں چنگا زیادہ کون لگتا ہے؟ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ رسول جواب دیں، بچوں کی عادت ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ رسول جواب دیں امام حسین کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا علی جس کے فضائل زیادہ وہ نانا کے نزدیک اچھا زیادہ۔ یہ سن لیا، اب کان میں رسول کہتے ہیں حسین کیا کہہ رہے ہو؟ یہ علی ہے، حسین جانتے ہو اس کے فضائل تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ کان میں نانا جان اپنے بیٹے کو کیا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں بھائی یہ کیا کہہ دیا تم نے بچپنے میں۔ تو میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر یہ کائنات کے جتنے درخت ہیں قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، مولا علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ کہہ دیا مولا حسین نے تو ظاہرہ بات آگے ہی چلنی تھی۔ تو مولا حسین کہتے ہیں نانا جان آپ اپنے علی سے کہیں اپنے فضائل پڑھیں، ہم اپنے فضائل پڑھتے ہیں، فیصلہ فضائل کی بلندی کا آپ کیجئے گا۔ اب یاد رکھیے گا یہ جو میں پڑھنے لگا ہوں اسے مناظرہ نہیں کہتے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مفاخرہ، یہ مفاخرہ ہے، مناظرہ نہیں ہے۔ میں مناظرہ کروں تجھ سے میری اوقات کہاں، میں مناظرہ کروں تجھ سے میری اوقات کہاں، مولا آپ کا حسین بھی تو آپ سے کچھ کم نہیں۔ تو مولا علی نے رسول کے کہنے پر اپنے فضائل پڑھنے شروع کیے۔ مولا علی کہتے ہیں حسین سن، میری پہلی فضیلت یہ ہے انا امیر المؤمنین، میں مؤمنین کا امیر ہوں۔ میری دوسری فضیلت سن حسین، میری دوسری فضیلت یہ ہے انا خازن علم اللہ، میں اللہ کے علم کا خزینہ ہوں۔ انا قائد السابقین الی الجنہ، جنت میں جو پہلے جائیں گے ان سب کا رہبر میں علی ہوں۔ انا الذی عموہ سید الشہداء فی الجنہ، میں وہ ہوں جس کا چچا جنت میں ہے۔ انا الذی اخوہ فی الجنہ، میں وہ ہوں جس کا بھائی جعفر جنت میں ہے۔ انا الذی، میں وہ علی ہوں، انا باب اللہ الذی یؤتی منہ، میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جس سے اللہ عطا کرتا ہے۔ فمن آمن بولایتی و محبتی فآمن من النار، جو بھی مجھ علی کی ولایت کا اقرار کرے گا وہ جہنم کے عذاب سے بچے گا۔ انا عامل بالخاتم، میں علی، میں محراب میں رکوع کی حالت میں انگوٹھی دینے والا ہوں۔ انا الذی یتساءلون عن ولایتی فی یوم القیامہ، میں وہ علی ہوں جو قیامت کے دن اس کی ولایت کا سوال ہوگا۔ اور پھر کہنے لگے مولا علی حسین سن، انا الذی اکمل اللہ دینہ فی یوم غدیر، اور میں وہ علی ہوں جس کا نام لے کر اللہ نے غدیر کے میدان میں اپنے دین کو مکمل کیا۔ بس جب یہ مولا علی نے کہا، سانس لے رہے تھے، تو رسول نے کہا یا علی ذرا ٹھہر جاؤ دھیرے دھیرے، تو وہ چپ ہو گئے۔ رسول مخاطب کرتے ہیں، بات ختم کرنے لگا ہوں، رسول مخاطب کرتے ہیں حسین ابن علی کو کہ بیٹا اب تم اپنے فضائل پڑھو، تمہارے کیا فضائل ہیں؟
اب ہمارے ائمہ کی روایت تھی، دستور تھا، طریقہ کار تھا کہ جب بھی وہ کوئی بیان کرتے تھے اللہ کی حمد کرتے تھے، حمد و ستائش کر کے پھر اس کے بعد اپنی بات کا آغاز کرتے تھے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنی بات کا آغاز اللہ کی حمد و ستائش کے ساتھ کیا اور پھر کہنے لگے، بابا علی، نانا جان توجہ کیجئے، سننا ذرا، حسین بولنے لگا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں، بھائی بتاؤ تمہارے کیا فضائل ہیں؟ وہ حسین ابن علی کہتے ہیں، سنیے، میری سب سے پہلی فضیلت، میرا سب سے پہلا جو فضائل ہے وہ یہ ہے کہ میں اس علی کا بیٹا ہوں جس کے اتنے فضائل ہیں، اور میری ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ بابا علی بتائیے، کیا آپ کو ایسی ماں ملی ہے؟ اور میرے بابا کا نام علی ہے، بتائیے آپ کو ایسا بابا ملا ہے؟ اور میرے نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے جو سردار انبیاء ہیں، اور مجھے اللہ نے حسن جیسا معصوم بھائی دیا ہے۔ بابا ذرا بتائیے، کیا آپ کو ایسا بھائی ملا ہے؟ مولا علی اپنے چھوٹے بیٹے حسین کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں، نہ مجھے ایسی ماں ملی، نہ مجھے ایسا باپ ملا، نہ مجھے ایسا نانا ملا، نہ مجھے ایسا بھائی ملا جیسے اللہ نے تجھے عطا کیے ہیں۔ عزادارو، اگر اس حسین ابن علی کے فضائل بھی زیادہ تھے جو کسی کو نہ ملے، حسین ابن علی نے دین کی سربلندی کے لیے بھی جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی اور نے نہیں دی۔ خون سے دین کا چراغ جلایا حسین نے، خون سے دین کا چراغ جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے۔ خود کو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، خود کو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، دین اسلام کو خود کا خون پلایا حسین نے۔ ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سر جھکا دیا نہ اٹھایا حسین نے۔ ہر چیز خدا کے راہ میں قربان کر دی، ہر چیز راہ خدا میں قربان کر دی، اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے۔ عزادارو، یہ وہ حسین ابن علی ہیں، یقیناً مظلوم امام ہیں، اور ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں یہی کہتے ہیں، اے عزاداران مظلوم کربلا، لیکن مجھے وہ ائمہ کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ تاریخ میں سب سے پہلا مظلوم حسین نہیں ہے دوستو، عزادارو، سب سے پہلا مظلوم اگر کوئی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ مجھ سے پوچھئے وہ کیسے؟ ائمہ بیان کرتے ہیں، کسی نے پوچھا، یا ابن رسول اللہ، امام حسین پہ اتنے مصائب آئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں علی سب سے پہلے مظلوم ہیں۔ امام فرماتے ہیں، اے سوال کرنے والے ذرا غور تو کر، کربلا کے میدان میں جب تک حسین ابن علی زندہ تھے، جب تک حسین زندہ تھے، کسی کی جرأت نہ تھی خیموں کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے، لیکن ہائے میرا علی، ہائے میرا جد علی، ہائے میرا مظلوم علی، علی زندہ تھے، زوجہ کے منہ پر تماچے لگے، علی زندہ تھے لیکن ان کی زوجہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ عزادارو، آج جس رات ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس علی کا غم منانے کو بیٹھے ہیں۔ کہنے دیجئے، لرز رہی ہے زمین کوفہ، زمانہ اس غم میں نوحہ گر ہے،
لرز رہی ہے زمین کوفہ، زمانہ اس غم میں نوحہ گر ہے، عجب ستم ہے بشر کے ہاتھوں، خدا کا چہرہ لہو میں تر ہے۔ عزادارو، یہ جو امام نے آخری رمضان جو گزارا ہے، امام کا دستور بدل گیا تھا۔ بات کو صرف سمیٹنے لگا ہوں، کلوز کرنے لگا ہوں۔ امام نے درویش بدل لی تھی اپنی۔ کیا تھا؟ امام پہلے خضاب کثرت سے لگاتے تھے، لیکن یہ وہ وقت ہے کہ امام نے خضاب نہیں لگایا۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں، یا علی اس بار آپ نے خضاب کیوں نہیں لگایا؟ ہم کہتے ہیں اس بار مجھے خضاب نہیں لگانا، پہلے لگاتا تھا اس کا رنگ اتر جاتا تھا۔ اس رمضان کو علی وہ خضاب لگائے گا جس کا رنگ قیامت تک نہیں اترے گا، اور اسی خضاب کے ساتھ، رنگین خضاب کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ عزادارو، امام جب وہ رنگین ہو گئے اور پھر ایک دفعہ امام ممبر پر تھے، بات کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، یا علی یہ بتائیے، مولا نے پوچھا یہ بتائیے مجھے آج رمضان کی کیا تاریخ ہے؟ کسی نے کہا آج 17 رمضان ہے۔ آخری جملہ اب کہنے لگا ہوں، کیا تاریخ ہے؟ کسی نے کہا 17 رمضان ہے۔ امام کے آنکھوں سے آنسو جارو ہو گئے۔ کسی نے پوچھا، یا علی یہ رونا کیسا؟ امام کہتے ہیں، بس میں سوچ رہا ہوں عید بھی قریب ہے اور میری بیٹیاں یتیم ہونے کو ہے، عید بھی قریب ہے اور زینب و کلثوم یتیم ہونے کو ہیں۔ عزادارو، کرتے ہیں بے قصوں کو پریشان عید پر، کرتے ہیں بے قصوں کو پریشان عید پر، ہوتا ہے بطول کا گھر ویران عید پر۔ کہیں ابن حیدر کا سر کٹا، کہیں مسلم ذبح ہوا، زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان عید پر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ